بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فرعون کی بیوی کا واقعہ بیان کریں گے کہ وہ کس طرح سے اسلام لائی تھی اور کس طرح فرعون نے اس پر ظلم کیے تھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ فرعون کا عقیدہ تھا کہ وہ عقلوں کا بادشاہ ہے، جس طرح جسموں کا بادشاہ ہے اور اس کی دلوں پر حکمرانی ہے، جس طرح اس کی زبان پر حکمرانی ہے، اور مصر میں کسی کو اختیار نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی نظریہ اپنائے یا کسی پر ایمان لائے۔ اور مصر کے آخری کونے میں بھی کوئی شخص جب موسیٰ پر ایمان لاتا تو فرعون آگ بگولا ہو جاتا۔ فرعون کھڑا ہو جاتا اور بیٹھتا، چمکتا اور گرجتا اور کہتا، اسے کیسے جرأت ہوئی، میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آیا، میری سلطنت میں رہتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، میرا رزق کھاتا ہے، میرا انکار کرتا ہے، میں مصر میں ہر شخص کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں۔ فرعون یہ بھول جاتا تھا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی حکومت میں رہتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتا ہے، پھر اس کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نشانی اس کے گھر میں دکھائی اور ایک نشانی اس کے خاندان میں دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دکھلایا کہ جو خود عقلوں کا بادشاہ ہے، جس طرح جسموں کا بادشاہ ہے، دلوں پر اسی کی حکمرانی ہے، جس طرح اس کی زبانوں پر حکمرانی ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسان اور اس کے خاندان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ایمان فرعون کے گھر میں داخل ہو گیا، نہ اسے کوئی پتہ چلا، نہ ہی کوئی کچھ کر سکا۔ وہ فرعون کی بیوی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی اور اس نے فرعون کا انکار کیا اور اپنے شوہر مصر کے بادشاہ کی توقع کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عالم اور سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب تھے۔ فرعون کی پولیس کچھ نہ کر سکی، نہ اسے اس کا علم ہوا، حالانکہ ان کی چونٹی جیسی سونگھنے والی قوت اور آنکھیں کوے جیسی تھی۔ فرعون بھی نہ سمجھ سکا جو اس کے سب سے زیادہ قریب تھا، اور اگر فرعون کو اس کا پتہ چل جاتا تو وہ کیا کر لیتا۔ وہ جسم کا مالک ہے، عقل کا مالک نہیں۔ اس کے زبان پر قابو ہے، دل پر اس کا کوئی اختیار نہیں۔ عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت ضروری ہے، لیکن خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ لڑکے پر اپنے والد کی اطاعت لازم ہے اور وہ ان دونوں کا فرمانبردار اور اچھا سلوک کرنے والا ہے، لیکن اسے حق نہیں کہ وہ شرک میں اس کی فرمانبرداری کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اگر وہ دونوں تجھے مجبور کریں کہ میرے ساتھ شرک کرو جس کا تجھے علم نہیں، پھر ان کا کہنا نہ ماننا، البتہ دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور پھر اس شخص کی راہ پر چلنا جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر تمہیں میری طرف لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں آگاہ کروں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ فرعون کی بیوی ایمان پر ڈٹ گئی اور وہ اللہ کے دشمن کے گھر میں اللہ کی عبادت کرتی رہی۔ فرعون کے کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی ربوبیت کا اظہار کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی سے راضی ہوا اور اس کو فرعون اور اس کے کاموں سے نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اس کا ایمان اور جرأت کی مثال بیان کی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی مثال بیان کرتے ہیں جب اس نے کہا، اے میرے پروردگار، اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات فرما اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور جب لوگوں کو بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کی دعوت کا علم ہوا تو وہ اپنے دشمنی اور ایذا رسانی کی بنیاد پر فرعون کے قریب ہوئے۔ بچے بھی بنی اسرائیل پر دلیر ہو گئے، کتے بھی بھونکنے لگے۔ ہر روز نئی آزمائش ہوتی، ہر روز کوئی نئی مصیبت نازل ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں تسلی دیتے اور صبر کی تلقین کرتے اور ان سے فرماتے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ بلا شبہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں اس کا مالک بنا دیتا ہے۔ بالآخر انہیں کامیابی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بنی اسرائیل اس آزمائش اور مصیبت سے اکتا گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ نے ہمیں کچھ فائدہ نہ دیا، اب ہمارے کچھ کام نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت میں رہیں، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی،
لیکن موسیٰ علیہ السلام نہ گھبرائے اور نہ ہی مایوس ہوئے۔ آپ نے فرمایا ان قریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اقتدار سونپ دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں اپنی رحمت سے کافروں سے نجات عطا فرما۔ فرعون بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکتا تھا، اور جب انہیں اللہ کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے دیکھتا اور غضبناک ہو جاتا، اور بنی اسرائیل کو اللہ کی زمین میں اللہ کی مسجدیں بنانے سے روکتا تھا، اور اسے اس بات پر غصہ آتا تھا کہ اس کی زمین میں اللہ کی عبادت ہو۔ فرعون کس قدر جاہل تھا، زمین اللہ کی ہے نہ کہ فرعون کی، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی زمین پر عبادت کرنے سے روکا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی زمین پر اپنی ذات کی عبادت کی دعوت دی۔ لیکن فرعون کسی کو نہیں روک سکتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کا حکم دیا کہ نماز کے وقت اپنے گھروں کا قبلہ رخ بنا لو اور نماز قائم کرو۔ فرعون عاجز آ گیا اور اس کی پولیس بھی بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کے درمیان حائل ہو، اور بندے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہ ہو سکتا تھا۔ مسلمان اللہ کی عبادت کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم۔